بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سخت پر انہیں معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھوں پر چڑھ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں جو کام کہا گیا تم وہ کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قبل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپتے رہتے تھے اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر
انتظام کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنان اسلام یہی سمجھتے رہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام عرج پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں تو ہم ان کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آئے ہو؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔ پھر جب عرفہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سورہ توبہ کی تلاوت کی، اور پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعی کا طریقہ بتایا اور سعی کرنے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعی کے بعد پھر سورۃ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورۃ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی دیے۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روانگی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دستر مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم ان کے سپرد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں، میں جوان ہوں، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ کو کشادہ فرما اور اس کی زبان راست گو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔